محرم الحرام کے مہینے میں جو معمولات اور ممنوعات کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کن چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اسی حوالے سے کچھ گفتگو گزشتہ کل آپ نے سماعت کی کہ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی رائج ہو چکی ہیں جو کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آج بتاؤں گا۔ اور گزشتہ کل ایک چیز آپ نے یہ بھی سماعت کی کہ محرم الحرام میں کچھ لوگوں نے اسلام کی آڑ میں اپنے لیے ایک پہچان بنا لیا ہے، جیسے کہ سرخ رنگ کا کپڑا پہننا یعنی لال رنگ کا کپڑا پہننا، یا سیاہ رنگ کا کپڑا پہننا جو کہ کالا رنگ کا کپڑا پہننا، یا پھر سبز رنگ یعنی کہ ہرا کپڑا پہننا۔ یہ کچھ لوگوں نے اپنے لیے ایک پہچان بنایا ہوا ہے، اور یہ سب کے سب ناجائز ہے، اور اسی لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک یہ تینوں کلر کے کپڑے نہ پہنے جائیں تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے چونکہ ہرا کپڑا پہننا اور کالا کپڑا پہننا یہ دونوں کے دونوں جو ہے رافضیوں کا طریقہ ہے، جو کہ خوشی کے اظہار کے لیے غم کے اظہار کے لیے پہنتے ہیں۔ غم کے اظہار یعنی یہ سوگ منانے کی نیت ہوتی ہے، اور سوگ کی نیت کیوں ہوتی ہے وہ بھی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج بس اتنا سمجھ لیں کہ جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے، جس کے بارے میں میں نے کل آپ کو بتایا تھا، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور فضیلت نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے بعد تمام نبیوں سے زیادہ ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ تینوں کے تینوں جو ہے باغی تھے نعوذ باللہ، یعنی بغاوت کرنے والے اور زور زبردستی کر کے جو ہے حکومت کو اپنانے والے اور خلیفہ بننے والے، جبکہ ان کی خلافت میں اور دیگر دوسرے صحابہ جو ہے متفق نہیں تھے۔ اور بالخصوص حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو اپنا بھائی بنایا تھا، اور بھائی بھی تھے، یعنی دو طریقے سے حضرت علی نے، چونکہ نبی علیہ السلام کی اخوت کی جو شرف ہے وہ حاصل ہوا ہے حضرت علی کو، کیا ایک تو چچے زاد بھائی تھے، اور اس کے علاوہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو حضور علیہ السلام نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو جو ہے آپس میں بھائی بنایا، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ تو اس لحاظ سے جو کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ حضرت علی کو حضور نے بھائی بھی بنایا تھا، اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہو علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو نبی کے بعد اگر کسی کا حق تھا تو علی کا تھا خلافت میں۔ بہرحال اس کی تفسیر اور ہے، بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ یہ جو عقیدے ہیں یہ مکمل طریقے سے گمراہ والا عقیدہ ہے، اور انہی کو کہتے ہیں رافضی، اور یہ رافضی حضرات پہلی محرم سے لے کر 12ویں محرم تک یہ سوگ کی نیت ہوتی ہے ان کی، اور یہ کالا رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں، اور یہ غم کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ پہلی تاریخ سے 12ویں تاریخ تک کالا کپڑا نہ پہنا جائے، ہرا کپڑا بھی نہ پہنا جائے، اور لال رنگ کا کپڑا بھی نہیں پہنا جائے، اس لیے کہ کچھ لوگ لال کپڑا اس لیے پہنتے ہیں تاکہ وہ خوشی منائیں، اور خوشی منانے کی نیت ہوتی ہے، اسی لیے یہ 3 طرح کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ اب آئیے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اولاً کہتے ہیں عشرہ محرم میں یعنی محرم کے 10 دنوں میں مجلس منعقد کرنا اور واقعات کربلا بیان کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی محرم کے 10 دن میں کوئی مجلس منعقد کرتا ہے، پروگرام وغیرہ کراتا ہے، یا کسی طریقے کا بیان وغیرہ رکھتا ہے، اور اس میں کربلا کا جو واقعہ ہے وہ بیان کرتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، جبکہ روایتیں صحیحہ بیان کیے جائیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بیان کرنے والا صحیح روایت بیان کرے، اور ان واقعات میں صبر و تحمل اور رضا اور تسلیم کا بہت مکمل درس ہو۔ یعنی شرط یہ بھی ہے کہ واقعہ سے محض یہ نہ ہو کہ بھئی ہم لوگوں کو واقعہ سنائیں گے اور ان کو رلائیں گے، ان کو جو ہے تکلیف دیں گے، ان کے اندر کی جو مطلب ایک غیرت ہوتی ہے وہ جگائیں گے، نہیں۔ اس سے مقصد یہ ہو کہ اگر تمہارے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو کس طریقے سے صبر کرنا چاہیے، کس طریقے سے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، وہ چیز درس کے طور پر دینا چاہیے۔ کربلا کے واقعات سے ہمیں محض لوگوں کو رلانا مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد ہمارا یہ ہو کہ صبر و تحمل اور رضامندی یعنی اللہ سے راضی ہونا کیسا ہوتا ہے وہ درس جو ہے مقصد ہو، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے پابندی احکام شریعت اور اتباع سنت، یعنی یہ بھی مقصد ہو کہ جب کوئی مصیبت آن پڑے تو شریعت پر کس طریقے سے پابندی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، اسی طریقے سے سنت پر اتباع کرنا کتنا جو ہے ضروری ہوتا ہے، یہ درس دینا مقصد ہو تو یہ بالکل جائز ہے۔ اب دیکھیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں اور اتنی بڑی قربانی کے باوجود جو شریعت پر قائم رہے، کیا جمعے کا وقت ہوا تو جو ہے پورے طریقے سے آپ
خون میں جو ہے لت پت ہو گئے تھے، اس کے باوجود اس طریقے سے پھر نہر فرات میں پہنچنے کی کوشش کی، وضو بنانے کی کوشش کی، لیکن کم وقتوں نے وضو بھی نہ بنانے دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں نیت کر کے کھڑے ہو گئے ظہر کی نماز کے لیے، اور جب سجدے میں گئے تو اس طریقے سے ان لوگوں نے حملہ کیا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ شریعت کے احکام کی پابندی مطلب اس حد تک تھی۔ اب ہم جب پروگرام یا بیان کریں گے تو ہمیں درس یہ دینا ہے کہ اگر تمہارے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو شریعت کے احکام کو کبھی پیچھے نہ چھوڑنا۔ اسی طریقے سے سنت کی اتباع کو ضروری سمجھنا اور اس کے لیے جو ہے زور ڈالنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے کہ دین حق کی حفاظت میں تمام اعزہ، اقربا، رفقا خود اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان کیا۔ حضرت امام علی مقام کے واقعات بیان کرتے ہوئے یہ درس دیا جائے کہ جس طریقے سے امام اعظم نے، امام علی مقام امام حسین نے حق کی حفاظت یعنی اسلام کی حفاظت کے لیے جملہ تمام خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو راہ خدا میں قربان کیا، جزا فضا کا نام بھی نہ آنے دیا، یعنی رونا دھونا یا گریہ زاری کرنا، ان چیزوں کا جو ہے نام و نشان بھی وہاں پر نہیں آنے دیا۔ مگر اس مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا بھی ذکر ہونا چاہیے، تاکہ اہل سنت اور شیعوں کے مجالس میں فرق پیدا ہو جائے۔ کہ ایک تو یہ کہ جو رافضی حضرات ہیں، جو شیعہ ہیں، جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے مجالس سے اہل سنت کی مجلس جو ہے وہ فرق ہو جائے، ان میں ممتاز ہو جائے۔ اسی لیے ضروری ہے اہل سنت والجماعت کے مجالس کے لیے کہ جو بھی مجلس یا بیان کا پروگرام رکھا جائے اس میں اہل بیت کی محبت یا واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا بھی ذکر کریں، تاکہ شیعوں کا اور اہل سنت کا دونوں کے درمیان جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں فرق پیدا ہو جائے۔ اب کچھ چیزیں جو ہمارے اندر رائج ہو چکی ہیں جو بالکل نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں تعزیہ داری۔ تعزیہ داری بہت مشہور ہے، اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات ہے، اگر ایسی باتیں ہم لوگ جب نکالتے ہیں تو لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے، یعنی ہم سے بولا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ کتاب حضور صدر الشریعہ نے لکھی ہے، بہار شریعت، اور حضور صدر الشریعہ علیہ رضوان کو دنیا سے گزرے تقریباً جو ہے 70 سے 80 سال ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو یہ تعزیہ وغیرہ کا جو مسئلہ ہے یا معاملہ ہے، یہ آج کا نہیں ہے یا شولہپور کا نہیں ہے۔ 70-80 سال پہلے بھی لوگ ان چیزوں میں مشغول تھے، اسی لیے ان بزرگوں نے کتاب میں لکھی ہے۔ تو اس بات کو کبھی اپنی طرف لے لینا، اپنے اوپر لے لینا، یہ محض غلطی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ تعزیہ داری کے واقعات کربلا کے سلسلے میں طرح طرح کے ڈھانچے بناتے ہیں، تعزیہ داری کے نام پہ کربلا کے واقعات کے سلسلے میں طرح طرح کے ڈھانچے بناتے ہیں، اور ان کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے روضہ پاک کی شبیہ کہتے ہیں، یعنی ان کی طرح کہتے ہیں۔ کہیں تخت بنائے جاتے ہیں، کہیں دریغ بنتی ہے، اور کہیں علم، اور کہیں جو ہے اور علم بناتے ہیں، اور کہیں علم نکالتے ہیں، ڈھول تاشے اور قسم قسم کے باجے بجاتے ہیں۔ تعزیوں کا بہت دھوم دھام سے گشت ہوتا ہے، آگے پیچھے ہونے میں جاہلیت کے جیسے جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی درخت کی شاخیں کاٹی جاتی ہیں، کہیں چبوترے کھدوائے جاتے ہیں، تعزیوں سے منتیں مانی جاتی ہے، سونے چاندی کے علم چڑھائے جاتے ہیں، ہار پھول ناریل چڑھاتے ہیں، وہاں جوتے پہن کر جانے کو گناہ جانتے ہیں، بلکہ اس شدت سے منع کرتے ہیں کہ گناہ پر بھی ایسی ممانعت نہیں کرتے، یعنی چھتری لگانے کو بھی بہت برا مانتے ہیں۔ تعزیوں کے اندر اور مصنوعی قبریں بناتے ہیں، یعنی بناوٹی قبریں اس کے اندر بناتے ہیں، ایک پر سبز گلاف چڑھاتے ہیں اور دوسری پر سرخ گلاف چڑھاتے ہیں۔ سبز گلاف والی کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بتاتے ہیں، اور سرخ والی یعنی لال رنگ کا جو ہے لال رنگ کی جو اس میں گلاف چڑھاتے ہیں، اس کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہ لوگ کہتے ہیں، یا شبیہ قبر بتاتے ہیں، اور وہاں شربت وغیرہ مالیدہ وغیرہ پر فاتحہ دلواتے ہیں، یہ تصور کر کے کہ حضرت امام علی مقام کے روضہ اور موضع اقدس میں فاتحہ دلا رہے ہیں۔ پھر یہ تعزیہ 10ویں تاریخ کو مصنوعی کربلا میں لے جا کر دفن کرتے ہیں، گویا یہ جنازہ تھا جسے دفن کرائے، پھر تیجا 10واں 40واں سب کچھ کیا جاتا ہے، اور یہ سب کے سب ایک خرافات میں مشتمل ہیں۔ جتنی بھی باتیں آپ نے سنی تعزیہ کے نام پر، یہ سب کے سب خرافات ہیں، اسلام سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، اہل سنت الجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ چیزیں لوگ کرتے ہیں اور سنیت کو بدنام کر رہے ہیں۔ سنیت کے نام پہ جو لوگ کر رہے ہیں، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ایسا کوئی بندہ کرتا ہے تو سنیت سے ان عمل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اس کا پرسنل میٹر آئے گا، یہ وبال جو ہے اس کے اوپر آئے گا، لیکن اہل سنت الجماعت کے کسی بھی ذمہ دار عالم نے نہ آپ کو کہا ہوگا، نہ اس نے بیان کیا ہوگا، نہ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھی ہوگی، اور یہ کسی کتاب میں جو ہے یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ یہ سب کے سب جو ہے یہ خرافات ہیں، گمراہیت ہے جو لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔
اب بڑی حیرانی ہوتی ہے جب ہمارے اندر کوئی چیز رائج ہوتی ہے نا، تو ہمیں بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہاں کیسے ہم لوگ اتنے جو ہے گمراہیت میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہی انسان اگر غور کر لے کہ ہاں واقعی میں ہمارے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو دھیرے دھیرے ختم ہوئی۔ اگر ہم مثال کے طور پر پیش کریں تو ہم لوگ جب بچپن میں پڑھتے تھے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ جب قرآن پہلے پڑھا جاتا تھا تو مجہول پڑھا جاتا تھا۔ مجہول بولے تو الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، الف زیر اے، با زیر بے، یا بس با نہیں بلکہ بے پڑھتے تھے اس کو، الف بے تے سے جیم ہے کھے، ہے نا، ایسے بچپن میں۔ وہ چیز دھیرے دھیرے جب لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ یہ مجہول ہے، معروف کا مطلب الف با تا سا، الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ہے نا، تو اس چیز کو بھی مطلب لوگوں میں رائج ہونے کے لیے کافی محنتیں علماء کو کرنی پڑی اور ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن سمجھ میں آ گیا، ہے نا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں جو پہلے ہم نہیں سمجھتے تھے، بعد میں وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی اور اس چیز کو ہم نے اپنایا، اور جو ہے جو خرافات تھی یا پھر غلطیاں تھیں اس کو ہم نے سدھارا۔ اب یہ بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس میں سدھار لایا جا سکے، اگر انسان چاہے تو لا سکتا ہے۔ اب آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر کوئی اس قسم کا معاملہ کرتا ہے، شہر میں آپ کے دوست احباب میں ہو یا آپ کے آس پڑوس میں ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ مزید کہہ رہے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہندی نکالتے ہیں، وہ کچھ لوگ مہندی بھی نکالتے ہیں، ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرا رہے ہیں، وہ مہندی نکال رہے ہیں، ان کی شادی ہو رہی ہے اور مہندی رچائی جائے گی۔ اسی تعزیہ داری کے سلسلے میں کوئی پیک بنتا ہے جس سے کمر سے گھنگرے جو ہے گھنگرو باندھتے ہیں، یعنی کمر سے لے کر اس کو بولتے ہیں پیک بننا، وہ پیک بناتے ہیں جس سے کمر سے گھنگرو باندھتے ہیں، اور گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام علی مقام کا قاصد ہے، یعنی امام حسین کا قاصد ہے، اور یہ ان کا ہر کام کرتا ہے، جو یہاں سے خط لے کر ابن زیاد اور یزید کے پاس جائے گا اور یہ قاصد کی طرح جو ہے بھاگا پھرتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا تیار کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے کہ اس کے کمر سے گھنگرو باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام حسین کے قاصد ہیں۔ اب یہ بھی چیزیں، اس کا بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ بھی خرافات میں مشغول ہے۔ کسی بچے کو فقیر بنایا جاتا ہے، اس کے گلے میں جھولی ڈال دیے جاتے ہیں اور گھر گھر اسے بھیک منگواتے ہیں۔ کوئی سکہ بیان کیا جاتا ہے، چھوٹی سی مشق جو ہے مشکیزہ اس کے کندھے سے لٹکائی جاتی ہے، گویا یہ دریا فرات میں پانی بھرنے کے لیے جو ہے جائے گا۔ یعنی یہ تمام باتیں، اور بھی مزید کچھ باتیں ہیں جن میں نے آپ کو بتایا۔ ابھی کچھ باتیں جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں سننی ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ہمیں، تو جو کرنا چاہیے وہ اس میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا، مجالس کرنا، محفلیں ذکر کرنا، جس میں ہمارا مقصد پھر یہ بھی نہ ہو کہ صرف رلانا ہو، یہ بھی مقصد نہ ہو، بلکہ اس سے صبر و تحمل کا درس دینا ہو، اس میں رضا تسلیم کا درس دینا ہو، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور آگے جو یہ ممنوعات آ رہی ہیں اس میں اور بھی مزید کچھ باتیں ہیں، جیسے آپ نے کہیں سواری وغیرہ نکالنا دیکھا ہوگا، اس کے متعلق بھی کیا باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، رونا دھونا یا چھاتی پیٹنا، ان چیزوں کے بارے میں کیا اسلام کا نظریہ ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔